والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العلی العظیم۔ دن کی روشنی کی قسم ہے اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر پناہ دی، اور اس نے آپ کو گمنام پایا تو راستہ دکھایا، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا پھر غنی کر دیا۔ لہٰذا آپ یتیم کی توہین نہ کریں اور سائل کو جھڑکا نہ کریں، اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ قاری محمد صادق روح اللہ شریفی صاحب، آپ نے تلاوت قرآن کریم پیش کی۔ ناظرین، مرحبا ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ افطار ٹرانسمیشن ہے اور میں ہوں ہما ارسلان، میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ عابدی صاحب، ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے بتائیے۔ جی بہت شکریہ ہما ارسلان۔ ماہ مبارک رمضان سے تعلق رکھنے والے ٹاپکس ہم لاتے ہیں، اور جو ہمارے معاشرے کے حوالے سے اور انڈیویجول انسان کے حوالے سے بھی قریبی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کو ماہ قرآن بھی کہا گیا، ماہ بہار قرآن کہا گیا، ماہ نزول قرآن کہا گیا، ماہ عبادت کہا گیا، ماہ تزکیہ نفس قرار دیا گیا، اور ماہ مواسات یعنی ماہ ہمدردی و غم گساری قرار دیا گیا۔ اس میں جو جو نعمتیں ہمیں ملی یا رب نے جو چاہا ہم کریں، اس کو نام ملتے گئے، اور کیا خوبصورت نام ملتے گئے۔ آج بھی ماہ مبارک رمضان کو جو ایک نام دیا گیا، ہمارا وہی موضوع ہے، اور ہے کہ ماہ مبارک رمضان ماہ صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صبر ہے کیا، اس کی نوعیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، صبر نام کس چیز کا ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کافی مس کمیونیکیٹ ہوا ہے، یعنی ناظرین کو اور ہمیں، ہم جو عام فہم لوگ ہیں وہ اس کے اس مفہوم سے صحیح طور پر آگاہ نہیں ہیں، تو ہم اس کو ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب شامل ہیں، اور ہمارے مہمانوں میں شامل ہیں، اور جو سچ ٹی وی ہے اس پر تو آپ اکثر آتے ہیں، مطالب کو بہت سادہ بیان کرتے ہیں، اور آج ہم سنیں گے۔ اور جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ بھی کیا باکمال انداز میں باتوں کی وضاحت کرتے ہیں کہ دلوں میں اترتی چلی۔ جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے ابھی تمہیدی گفتگو میں کہا تھا کہ یہ جو صبر ہے، یہ ان کانسیپٹس میں سے ہے کہ جو کانسیپٹ صحیح طرح کمیونیکیٹ نہیں ہوئے جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ میں کیونکہ ایک عام انسان ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو صبر کا مفہوم ہے وہ کچھ کسی اور طریقے سے لیا جاتا ہے۔ پروگرام کے اس سیشن میں ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ صبر کا مفہوم کیا ہے، اور صبر کن کن باتوں پہ کیا جاتا ہے۔ کچھ تو آپ نے ماشاءاللہ پہلے سیشنز میں بیان کر دیا،
لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ اس کو جاری رکھیں اور صبر کے مفاہیم پر اور مصادیق پر بات ہو، آپ بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جیسے کہ آپ نے بیان کیا ہے صبر کے بارے میں، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ معاشرے میں صبر اور برداشت کو فروغ دیا جائے، اور اس کی شدت سے اس کی ضرورت کا احساس جو ہے ہر آدمی کرتا ہے، لیکن اور ماہ مبارک رمضان میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی، ماہ مبارک رمضان میں اس کی اہمیت جو ہے وہ سب کے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں صبر جو ہے، اب روزہ اور صبر یہ بھی آپ کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے، بلکہ قرآن میں تو قرآن کریم میں روزے ہی کو صبر کرا دیا گیا۔ اگر صبر نہ ہو تو روزہ نہیں رہتا۔ کیوں؟ روزہ کچھ چیزوں سے بچنے کا نام ہے، وہ تب ہی انسان بچ سکتا ہے جب اس کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہو، ان سے تب ہی وہ اجتناب کر سکتا ہے۔ اگر وہ ان سے اجتناب نہیں کرے گا تو اس کا روزہ نہیں رہے گا، یعنی اگر صبر نہیں ہوگا تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو روزے اور صبر کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو روزہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک مہینہ اس صبر کی ہم ایک مشق بھی کرتے ہیں کہ ہم نے جب ایک مہینہ صبر کر لیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم پورا سال بھی صبر کر سکتے ہیں، ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا کہا ہے۔ آپ نے جب یہ پوچھا کہ یہ جو صبر ہے یہ کہاں کہاں ہوتا ہے، اس کے مفاہیم کی اور اس کے مصادیق کی بات کی ہے۔ دیکھیں صبر قرآن اور احادیث کی روشنی میں 4 چیزوں پر ہوتا ہے۔ ایک صبر مصیبت پر ہے جو عام لوگ بھی جانتے ہیں، جب بھی صبر کہا جاتا ہے تو ان کے ذہنوں میں یہی بات آتی ہے کہ صبر سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو انسان اسے برداشت کرے، انسان جو ہے وہ اس کا مقابلہ اس انداز سے کرے کہ وہ مصیبت اس پر غالب نہ آئے بلکہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے، اور اپنے اس کے جو روزمرہ کے کام ہے وہ جو آگے بڑھ رہا ہے اس کا وہ آگے بڑھنا رکے نہیں۔ اس کو یعنی برداشت کہتے ہیں، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں تو ایک بڑی بہترین تعبیر استعمال ہوئی ہے کہ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، کہ صبر جمیل، ایسا صبر کیجئے جو جمیل ہو، ایسا صبر کیجئے جو خوبصورت ہو، ایسا صبر کیجئے جو زیبا ہو۔ اب یہ صبر جمیل کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ لوگ جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے، خصوصاً کسی کے کوئی عزیز کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کے تعزیت کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اسے تلقین کرتے ہیں۔ کیا تلقین کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو یہ صبر جمیل ہے کیا؟ اب جو صبر جمیل کی تلقین کر رہا ہے اسے بھی پتہ ہونا چاہیے، جس کو تلقین ہو رہی ہے اسے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صبر جمیل کیا ہے۔ یہ صبر جمیل یہی صبر ہے کہ مصیبت پر آپ اس انداز سے صبر کرو کہ اس میں گلہ و شکوہ نہ ہو، اس میں اضطراب نہ ہو، اس میں دل تنگی نہ ہو۔ یہ مصیبت پر اس طرح صبر کرو کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر بھی راضی ہیں، اگر اللہ نے اب وہ چیز لے لی ہے تو ہم اس پر بھی راضی ہیں۔ یہ صبر جمیل ہے۔ یہ صبر پھر استقامت انسان کو عطا کرتا ہے، یعنی صبر استقامت کا نام ہوا۔ یہ صبر انسان جب جمیل صبر، خوبصورت صبر، زیبا صبر، اچھا صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اسے اجر جزیل بھی دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں کہا گیا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ اجر اللہ دیتا ہے، اور وہ اجر بھی کیسا اجر؟ بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے۔ اور اگر انسان صبر نہیں کرے گا، وہ جو قضا ہے، وہ جو ہونا ہے وہ تو پھر بھی ہو جائے گا، یہ روایات میں آیا ہے۔ اگر صبر نہیں کرے گا، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اس نے تو ہونا ہے لیکن اب اسے ثواب نہیں ملا۔ اگر اس نے صبر کر لیا، اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا، وہ جو ہونا تھا وہ بھی ہوا اور اسے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ثواب بھی مل گیا۔ مولانا صاحب چونکہ ہمیں وقفے پہ بھی جانا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے آپ جو باقی دو، آپ نے چونکہ 3 مصادیق اور 3 چار چیزیں، جی 4، تو وہ بھی اگر ایک مصیبت پر صبر ہے، اس میں اور کچھ چیزیں تھی لیکن آپ کے پاس وقت کم ہے۔ اور دوسرا اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ باقی جو 3 ہیں یہ وقفے کے بعد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے چند جملے پوچھ لیتے ہیں، اگر آپ مجھے نہیں معلوم اگر تو ہمارے پاس کم ٹائم ہے۔ جی اچھا ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے ہم بعد میں پوچھیں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہم بریک کی جانب بڑھیں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے قاری انعام الحق صاحب سے گزارش کہ آپ چند جملے ادا کرتے ہیں۔ بزم تصورات
سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی بز میں تصورات اتنا کرم ہوا کہ مقدر سنور گئے اتنا کرم ہوا کہ مقدر سنور گئے ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی آپ جی ہم نے اپنے پہلے سیشنز میں بھی صبر کا مفہوم اور اس کے مصادیق کی بات کی تھی، اور اب افطار کے بعد بھی جو 4 مصادیق یا 4 جو پہلو ہیں صبر کے بیان کر رہے تھے۔ ایک تو جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب نے بیان کیا جو کہ عام فہم ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا، لیکن اس میں بھی صبر کا مطلب آپ نے بتایا استقامت دکھانا، بالکل ایسے ہی، اس طرح سے نہیں کہ وہ صبر کا جسے کہتے ہیں دامن ہی ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ باقی 3 بھی آپ بتا دیجئے پھر ڈاکٹر صاحب کی جانب۔ جی وہ میں جو 4 قسمیں بتا رہا تھا صبر کی، وہ پہلی بیان ہوئی، اور دوسری یہ ہے کہ معصیت پر صبر کرنا، نافرمانی پر صبر کرنا۔ وہ کیسے؟ چونکہ انسان کا نفس جو ہے وہ اسے نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور شیطان بھی اسے جو ہے وہ معصیت اور گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اب صبر ہی یہاں کام آتا ہے جو اس کے نفس کو گناہ سے بچاتا ہے۔ تو اگر انسان اس وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لے تو وہ صابر ہے، وہ صبر کرنے والا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو گناہ کی طرف نہیں لے کر گیا۔ نفس نے بھی اسے مجبور کیا، شیطان نے بھی اس نے مجبور کیا، لیکن اس نے کہا نہیں میں نے، چونکہ اللہ نے مجھے اس سے روکا ہے لہٰذا میں نے اس سے رکنا ہے۔ تو یہ معصیت پر صبر ہے، یہ اس پہلے صبر سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے۔ مصیبت پر صبر کرنا بھی اجر رکھتا ہے، لیکن معصیت پر صبر کرنا اس سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اور جو مجھے یاد پڑتا ہے رسول پاک نے خطبہ شعبانیہ میں بھی ماہ رمضان کے جو سب سے افضل اعمال بتائے تھے، اس میں یہی تھا کہ خدا کی معصیت سے بچنا۔ جی مولا علی علیہ السلام نے پاک پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اس وقت فرمایا کہ اے علی اس مہینے میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ تو یہ صبر کے 2 قسمیں ہو گئی، ایک یہ ایک مصیبت پر صبر، دوسرا یہ معصیت پر صبر، تیسرا یہ اطاعت پر صبر۔ کیوں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے، لیکن اس اطاعت میں تھوڑی سی مشکل بھی آتی ہے، یہ کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرنا تھوڑا سا سخت بھی ہے، تو اس سختی کو برداشت کر لینا، اس پر جو ہے وہ اپنے نفس کو راضی کر لینا، یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے۔ کہ ظاہر ہے صبح کے ٹائم انسان جب اٹھتا ہے تو دل نہیں کرتا کہ انسان جو ہے وہ اٹھے، اس کا دل کرتا ہے وہ سویا رہے، تو اس وقت وہ صبر کرتا ہے اور اٹھ جاتا ہے، تو اس کو بھی کہا گیا کہ یہ اطاعت پر صبر ہے۔ اور چوتھی قسم میں مختصر کروں، ہمارے بزرگ پروفیسر سب بیٹھے ہیں ان سے استفادہ کریں، وہ یہ ہے کہ نعمتوں پر صبر ہے۔ نعمتوں پر صبر کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا استعمال وہاں کیا جائے جہاں اللہ کی ذات راضی ہے۔ اگر انسان ان نعمتوں کا استعمال انہی جگہوں پر کرتا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی وہ بخل سے کام نہیں لیتا، سخاوت کرتا ہے، یعنی وہ اپنے خاندان کے افراد کو وہ جو نعمت ملی ہے اس کو دینے میں بخل نہیں کرتا، اسی طرح
اپنے جو ہمسائے ہیں ان کا بھی خیال رکھتا ہے، فقیر فقراء کا بھی خیال رکھتا ہے، اور دوسرے جو نیکی کے کام ہیں ان نعمتوں کو وہاں جا کر استعمال کرتا ہے تو وہ صبر کرنے والا قرار پاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے جو دوسری نعمتیں دی ہیں، آنکھ کی نعمت دی ہے، ہاتھ کی نعمت دی ہے، جو دماغ و عقل کی نعمتیں دی ہیں، ان سب کا اگر استعمال وہاں کرتا ہے جہاں اس دینے والے نے کہا ہے تو یہ نعمتوں پر صبر ہو گیا۔ اور اگر وہ وہاں جا کر استعمال کرتا ہے تو پھر وہ صبر نہیں کر رہا جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک پہ جانا ہے ہم۔ جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین، مرحبا، رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ ہمارا کچن سیگمنٹ لذت رمضان شیف اسد کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ اب ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جی جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب اور جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی میں نے انٹرو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ماہ مبارک رمضان کے بہت سے نام ہیں، اور وہ اس لیے کہ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ یہ نام نہیں بلکہ ٹارگٹس ہیں، کہ اگر اس کو ماہ قرآن کہا گیا تو ٹارگٹ ہے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور سمجھیں، ماہ تزکیہ نفس کہا گیا، ماہ تقویٰ کہا گیا، ماہ مواسات کہا گیا، تو اسی طرح ماہ صبر بھی کہا گیا۔ تو ایک تو ماہ رمضان اور صبر کا تعلق، اور دوسرے وہ بہت معروف آیت میں ذکر کروں گا تو آپ انشاءاللہ پڑھ بھی دیں گے، کہ جس میں کہا گیا کہ صبر اور صلاۃ، یعنی صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، مدد مانگو، اور اس میں بھی یہ کہا گیا صبر سے مراد اس کا پہلا مصداق روزہ ہے یہاں پر۔ تو بہت زیادہ تعلق ماہ رمضان روزہ اور صبر کا ہمیں ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے آیہ مبارکہ کی طرف اشارہ کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین بھی ہے، حکم بھی ہے، اور ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ تینوں باتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اس میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ جہاں پر ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آیا ایمان والو، تم نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ لیکن جو سب سے اس میں لطیف پہلو اور قابل توجہ حصہ ہے وہ اس کے بعد والا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان اللہ مع المصلین، کہ نمازیوں کے ساتھ ہے۔ نماز ایک بہت عظیم الشان عبادت ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نمازیوں کے ساتھ ہیں، ہم دیگر عبادات کرنے والوں کے ساتھ ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو صبر کا کوئی ایک معنی نہیں ہوگا۔ یقیناً جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات بہت ہی وسعت رکھتی ہیں اپنے معانی کے اعتبار سے اور اپنی جہتوں کے اعتبار سے، اسی طرح صبر میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ دیکھیے، صبر کا ایک عام مفہوم آپ نے بھی ذکر کیا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو آدمی اسے برداشت کرے۔ سر میں درد ہو رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، جسم میں درد ہو رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ مشکل میں پڑ گیا، مالی یا جسمانی، وہ برداشت کر رہا ہے۔ اس کو تو سبھی جانتے ہیں، اور اس کی بھی باقاعدہ تلقین کی گئی، باقاعدہ تلقین کی۔ قرآن مجید میں بھی وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، وحین البأس جو ہے، یہ تیسرا حصہ جو ہے یہ بنتا ہے، آپ نے ایک ہلکا سا لفظ کسی موقع پر میرا خیال استعمال کیا تھا، اور وہ ہے فلسطین اور غزہ کا حوالہ۔ یہ حوالہ آج کے دور کا ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامز میں بڑا ذکر کیا اس کا، بہت بڑا حوالہ ہے، اور اس کو بہت بڑا بنا دینا چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر غزہ کے ذکر کے بغیر ہوئی نہیں، مکمل ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ استقامت اس کا بنیادی معنی ہے۔ حین البأس، جنگ کے دوران مقابلہ کرتے کیا استقامت فلسطین اور کیا استقامت تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ دنیا والے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں ملک بڑا طاقتور ہے، کیوں؟ اس کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، اس کی فوج کی تعداد اتنی ہے، اس کے وسائل اس قدر زیادہ ہیں، اور فلسطینیوں نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ جناب اصل طاقت نہ ہتھیاروں میں ہے، نہ فوج کی تعداد میں ہے، اصل طاقت اس استقامت میں ہے جو بندے کے دل سے پھوٹتی ہے، جس کی بنا پر وہ حق اور باطل ان دونوں میں فرق کرتا ہے، سچائی اور جھوٹ ان کے درمیان میں امتیاز لے کے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد امتیاز کے بعد وہ سچائی پر ڈٹ جاتا ہے، حق پر ڈٹ جاتا ہے، کہ وہ اپنی مظلومیت پر ڈٹ جاتا ہے، اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہو کر
وہ چھوٹا سا بچہ جس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے اور وہ ٹینک کے سامنے کھڑا ہے، تو استقامت کی تفسیر کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیان کرنے کی نہیں، اور یہ اصل صبر ہے، یہ اصل صبر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کے ساتھ ہے جو کہ ظالموں کے مقابلے میں کسی نہ کسی انداز میں کھڑے۔ اور یہ تاریخ کے ہر حصے میں جب بھی کوئی ظالم اور مظلوم کا تذکرہ ہوگا تو اس میں صبر جو ہے وہ ان مظلوموں کے لیے بولا جائے گا کہ جنہوں نے حق کو پہچانا اور حق پر استقامت کے ساتھ پوری جو ہے وہ قوت کے ساتھ اس پر قائم رہے۔ جی ڈٹے رہے، بے شک۔ جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، میں صبر، آج کل تو بہت سہولیات ہو گئی ہیں اگر ہم انہیں صحیح استعمال کریں، کہ آپ مختلف قرآن کے اپلیکیشن پہ جائیں اور سرچ کریں، تو میں نے صبر لکھا ایک قرآن اپلیکیشن میں، تو اتنی آیات آ گئیں، اتنی آیات آ گئیں کہ مجھے لگتا ہے کہ قرآن کا کہ بنیادی موضوعات میں سے ایک موضوع صبر ہے۔ پھر میں نے ایک تفسیر میں پڑھا کہ منیمم 70 دفعہ تو ذکر ہوا، منیمم۔ تو یہ تو بڑا بنیادی موضوع اور بڑا بنیادی تصور ہے اسلام میں صبر کا۔ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، آپ بھی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے اور ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ بہترین انداز میں بیان فرمایا صبر کے بارے میں، ظاہر ہے ماہ مبارک رمضان یہ ایسا مہینہ ہے کہ انہی موضوعات پر جو ہے وہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، اور الحمدللہ آپ لوگ جو ہے مسلسل ایسے موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں جو آج اس معاشرے کی اور ہماری جو ہے وہ ضرورت ہے کہ لوگوں تک وہ پہنچے، اور بہترین انداز میں پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیں صبر قرآن کریم میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ 70 کے لگ بھگ آیات جو ہے وہ صبر کے متعلق ہیں، اور وہ آیات بھی کیا آیات ہیں کہ کس انداز سے صبر کی اہمیت کو اور صبر کی فضیلت کو بیان کیا گیا، کہ انبیاء کی صفات میں سے صبر کو ایک وصف قرار دیا گیا کہ صبر ایک ایسی صفت ہے کہ جو انبیاء کی خصوصیت تھی۔ انبیاء کو کہا گیا کہ یہ صابرین میں سے تھے، یہ صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اور کچھ آیات ایسی ہیں جہاں پیغمبر اکرم کو یہ سفارش اور تاکید کی جا رہی ہے کہ اے میرے محبوب تو صبر کرنا، جب آپ پر مشکلات آئیں گی تو ان مشکلات سے گھبرانا نہیں بلکہ صبر کرنا۔ اور اہل ایمان کی خصوصیات میں سے بھی عفو درگزر اور صبر اور برداشت کو قرار دیا گیا۔ تو ان آیات کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے، اور ادھر اگر آپ عقل کی روشنی میں بھی دیکھیں تو انسان کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ صبر کی کتنی اہمیت ہے۔ مثلا ایک آیت جو انہوں نے پڑھی کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب جس انسان کو معیت خدا حاصل ہو جائے، جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے، رب کا ساتھ مل جائے، بھلا اس کے پاس کس چیز کی کمی ہوگی؟ جس کے پاس رب ہے، اور کیا خوبصورت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ چونکہ اللہ کی معیت جب حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان ہر قدم ہر موڑ پر کامیاب ہوتا ہے۔ اور صبر کو بھی کہا گیا کہ صبر بھی کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کیوں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ صبر کرتے وقت جو فیصلہ بھی کرتا ہے وہ درست فیصلہ کرتا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو قرآن کریم نے کہا کہ اللہ انہیں دوست رکھتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کا جو قول بڑا خوبصورت بیان کیا کہ اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے پھر کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پھر پایا کیا۔ دعائے عرفہ میں غالباً یہ بہت حکیمانہ جملہ ہے۔ خود امام حسین نے جو عظیم صبر کیا، تو مجھے آخری وقت کے بھی وہ جملے کچھ یاد آتے ہیں کہ امام حسین نے کہا کہ اللہ یہ میں جو سب کچھ برداشت کر رہا ہوں مجھے اس پہ اطمینان ہے کہ تو دیکھ رہا ہے، تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ تو دیکھ رہا ہے، مجھے اس پر اطمینان ہے۔ یعنی صبر کی وہ معراج امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ دیکھیں صبر جو ہے وہ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک وصف ہے، اور صبر بہت ہی پسندیدہ خصوصیت ہے۔ اگر انسان صبر کرتا ہے تو ایمان کی وجہ سے کرتا ہے۔ انسان کا ایمان جتنا بلند ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی وہ صابر ہوگا۔ ایمان کی مضبوطی کا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ جہاں انسان کو صبر کرنا ہوتا ہے۔ جو انسان کمزور ہوتا ہے ایمانی لحاظ سے پھر وہ صبر نہیں کرتا۔
ईमान और सब्र का आपस में गहरा ताल्लुक है। इसी वजह से हदीस में आया कि सब्र और ईमान का ताल्लुक वही ताल्लुक है कर रास मिनल जसद, जैसे सर का ताल्लुक इंसान के बाकी जिस्म और बदन से है। अगर सर न रहे तो बाकी बदन नहीं रहता, इसी तरह अगर सब्र न रहे तो इंसान का ईमान नहीं रहता। डॉक्टर साहब एक और पहलू अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ये तो हमने कुरानी तसव्वुर और इस्लाम का और मजहबी तसव्वुर पेश किया, और जो मजहबी तसव्वुर हैं, क्योंकि मज़हब हमारी दीन और दुनिया दोनों को कामयाब बनाने आया, तो वो दुनिया में भी कामयाबी के लिए का ज़ामिन होता है। मैंने बहुत से साइकेट्रिस्ट, बहुत से साइकोलॉजिस्ट और बहुत से जो मोटिवेशनल गुरुज़ और स्पीकर्स होते हैं, उनके पूरे लेक्चर इस पर सुने कि अगर करियर में कामयाबी हासिल करनी है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव आपने हासिल करना है, तो इस्तकामत और सब्र वाला पहलू जो है वो सामने रखना होगा। कोई भी चीज़ बड़ी जल्दी अचीव नहीं होती। तो मुझे वहाँ फिर एहसास हुआ कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन जो कहा गया कि खुदा सब्र करने वालों के साथ है, तो वो फिर उसको इस दुनियावी टास्क में जो बज़ाहिर हैं तो आखिरत के लिए सब कामयाबी के लिए हम इस गुर को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसी वजह से आक़ा रहमत अलैहिस्सलाम की तालीमात जो हमें मिलती हैं, उनमें से एक तालीम तमाम सुनने और देखने वालों के लिए बहुत ही शानदार है। आपसे पूछा गया कि कौन सा इस्लाम ज़्यादा पसंदीदा है, कौन सी इबादत ज़्यादा पसंदीदा है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो इबादत जो बज़ाहिर छोटी और थोड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन उसे तवातुर के साथ और तसलसल के साथ करते रहो, तो जो जिसमें मुआज़बत होगी, यानी जिसमें तसलसल होगा, तो वो छोटी नेकी और छोटी इबादत और थोड़ा काम वो ज़्यादा असर पजीर हो जाएगा उस बड़े काम के मुकाबले में जो एक वक्त में किया और उसके बाद साल दरमियान में वक्फे आ गए। इसी वजह से वो तालिब इल्म हमेशा ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं जो पूरा साल मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करते हैं या कोई काम करते हैं। वो ताजिर ज़्यादा कामयाब होता है जो पूरे लगन के साथ अपने काम को मुसलसल करता रहता है। एक जज्बाती कैफियत में कुछ वक्त काम कर लिया फिर उसके बाद छोड़ दिया। हम भी बाज़ औक़ात अपनी इबादात में इसी अंदाज़ को अपनाते हैं कि रमज़ान में नमाज़ों की यानी हिफाजत की जा रही है, रमज़ान गया तो नमाज़ें भी गई। हाँ, नमाज रोज़े के आलम में हम इस बात की एहतियात करते हैं कि सच्चाई को अपनाएं। अव्वल तो ये भी नहीं कर रहे, लेकिन जो कर रहे हैं वो बहरहाल काबिल सताइश हैं। लेकिन ये तो रमज़ान हमें ये सारी सिफ़ात इसलिए सिखा रहा है ताकि बाकी जो 11 महीने हैं उसमें इसको तसलसल के साथ करते रहें। तो सब्र इसी का नाम है जिसका हमने माना और कुरान मजीद ने भी उसका माना इस्तकामत बताया है। कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, इसमें भी सब्र ही छुपा हुआ है कि आपने कहा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूँ और अल्लाह ताला ने जिन जिन पर ईमान लाने का जिक्र किया उस पर मैं जैसे ही ईमान लाया फिर मैं उस पर डट गया, यानी फिर हर मौके पर उसका सबूत मैं अपने अमल के ज़रिए से दे रहा हूँ। इसी वजह से सब्र जो है तसलसल के साथ किसी काम को बग़ैर थकान के करते रहना, इसको सब्र कहा जाता है। तो जिसने ये किया अल्लाह ताला फिर उसके अंदर वो तासीर पैदा करता है, उसके नताइज अच्छे निकलते हैं, कामयाबी हासिल होती है इस दुनिया में भी, आखिरत की तो है ही कामयाबी। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जाने बढ़े, लेकिन उससे पहले कारी इनामुल हक साहब से गुजारिश कि आप बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात पेश करें। हुदूदे ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। हुदूदे ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफ़ाअती करेंगे चुनी
چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ، میرے سفر کا ارادہ